رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے جوڑتے ہیں. فاضل صاحب، ہم دلیری کی جب بات کریں تو ایک نام ذہن میں فوراً آتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے. اور غزوہ بدر میں جو ان کی شجاعت تھی، جو ان کی بہادری تھی، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. اور بدر کے دو ہیروز ہیں دنیاوی طور پہ، جناب امیر حمزہ اور جناب حیدر کرار. بہت سی روایات میں آتا ہے کہ دونوں نے 22 لوگوں کو، سرداروں کو واصل جہنم کیا. 24 کا عدد بھی آتا ہے. حضرت علی کے بارے میں تو 37 تک کا بھی عدد آتا ہے. یعنی حضرت علی اکیلے، یعنی ان دو ہستیوں نے 70 چیفز واصل جہنم ہوئے، اور کم از کم ان دونوں نے 50 سے 60 واصل جہنم کیے. یہ جو بغض علی آپ کو بعد میں نظر آتا ہے نا، اس کا ایک ریزن ہے کہ بدر کے اندر ان ساروں کے جو بڑے تھے وہ ان کا قلعہ کما ہوا تھا، وہ آگے ٹرانسفر ہوا ہے. کیونکہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنے باپ دادا کی یاد تو آتی ہے نا، کہیں نہ کہیں. تو وہ جو بعد میں آپ کو ایک نظر آتا ہے، دنیا کے اندر بہت سی اس طرح کے نیریٹیوز ہیں کہ ایک جنریشن کی کوئی دشمنی ہوئی، لیکن وہ بھول گئے کہ ادھر علی کی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ حیدر کرار کا بھی دشمن ہے. اور وہ جو پہلا ڈیول ہوا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، دو بدو جنگ سے آغاز ہوا نا، یہ عربوں کی روایت تھی. تو ان کے 3 بڑے سردار آئے، عتبہ، ولید، شیبہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قربان جائیں جو میراکلس ذات ہے. ایک دن پہلے جب دعا فرمائی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد کا اشارہ ہوا تو آپ نے فرما دیا یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پہ ولید گرے گا، یہاں پہ شیبہ گرے گا، یہاں پہ ابو جہل گرے گا. آقا نے بتا دیا ایک دن پہلے. اور اس وار اور بیٹل کے آغاز میں بھی آقا نے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، آپ نے پھینکی، اور وہ پورے 1000 کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس میں وہ کنکر ان کو نہ لگاؤ. اور سرکار دو عالم نے فرمایا وہاں پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پھینکتے ہوئے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. اور قرآن نے کہا حبیب جو کنکریاں آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. قرآن ہے. اور اس وقت جب وہ آئے عتبہ، شیبہ، ولید، اینڈ دے کالڈ آؤٹ کہ کون ہے جو ہم سے لڑے گا، اور 3 انصاری صحابہ مدینے کے کمپینینز آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے برابر ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارے کاشتکار لوگ ہیں، یہ واریئرز نہیں ہیں. محمد ہمارے ہم پلہ بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم نے پھر کہا حمزہ تشریف لے کے جائیں، علی المرتضیٰ جائیں، ابو عبیدہ بن الحارث جائیں. اور ایک سٹرائک سے امیر حمزہ کا ٹائٹل تھا اسد الرسول، دا لائن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واٹ اے ہینڈسم ٹال مین. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب جناب فاروق اعظم اسلام لا رہے تھے اور ابھی پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہوگا، تو ان کا تاریخی فکر ہے کہ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کی تلوار سے ان کا سر قلم کر سکتا ہوں. ہی واز سچ اے وارئر، سچ اے بریو مین. اور یہ بدر کے اندر موجود ہیں. ایک سٹرائک سے فنار کیا. علی المرتضیٰ آگے بڑھے، ایک سٹرائک سے فنار کیا. حضرت ابو عبیدہ بن الحارث the third ہاشمی got injured. اور یہ پلٹ کے ان ہستیوں نے پھر ان کو جو تنگ کر رہا تھا ان کو بھی فنار کیا. اور یہ پہلے 3 سرداروں کا جیسے قتل ہوا ان این انسٹنٹ، لشکر دشمن کے اندر ایک ہو کا عالم تھا. they could not imagine عتبہ، ولید، شیبہ، یہ لوگ ایک سٹرائک کی تاب نہیں لا سکیں گے اور یہ فنار ہو جائیں گے. اور جو ایک میریکل ایک اور وہاں پہ ظہور ہوا نا کہ ملائکہ کی فوجیں آ رہی ہیں، شیطان مردود ایز اے ہیومن فارم وہاں پہ موجود تھا، اور ملائکہ آئے ہیں اور شیطان ڈسپیئر ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں تو تم نہیں دیکھ رہے، ٹائم ٹو گو. پروفیسر ناصر، آپ نے جس طرح سے پہلے بات کی، معیشت کی بھی بات کی، آپ نے بات کی کہ کس طرح سے یہ جو نمبرز ہیں یہ میٹر نہیں کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں 313 ایک طرف، ہزاروں ایک طرف. اور پھر آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں معیشت جو ہے، لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں کہ ہماری معیشت اتنی ہے، ہمارے پاس فوج اتنی ہے. یہ جذبہ ایمانی کس طرح سے بدل دیتی ہے سب چیزوں کو؟ دیکھیں یہ بات یہی ہے، جذبہ ایمانی ہی تھا مسلمانوں کے پاس. تمام غزوات میں یہ ایک جذبہ تھا. طاقت ساری تو مکہ میں تھی نا، میٹروپولیٹن سٹی تھا، انہوں نے سارا کچھ کر لیا تھا. اور مدینہ میں آنے والے جو مہاجرین تھے ان کو سب کچھ چھین لیا تھا ان سے. یعنی کسی بندے کو ہجرت کرتے ہوئے اپنا مال ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی. راستے میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جو کچھ تم نے یہاں کمایا چھوڑ کے جاؤ. یہ سارا مہاجرین کا مال مکہ میں پڑا ہوا تھا.
انہوں نے اس کو، اور پھر ظاہر ہے بڑا عکاظ کا میلہ ہوتا تھا یا لوگ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے، دنیا بھر سے قافلے یہاں پر آتے تھے، تو مکہ جو ہے وہ خوشحال تھا اس بنیاد پر۔ مدینہ میں تو کاشتکاری تھی جس میں آ کے مہاجرین ساتھ شامل ہو گئے، وہ ایک کے حصے میں دوسرا بھی ساتھ بھائی شامل ہو گیا۔ اب حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی بنیادی مقصد تھا جس وجہ سے آپ نے ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ جب 2 لشکر ان کے آ جاتے ہیں ہر سال میں 2 بار، تو پھر یہ مسلمانوں کو بار بار تنگ کرتے ہیں، اور مسلمان چاہتے بھی یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام سے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، 2 گروہ ہیں، ایک ابو سفیان کا، ایک ابو جہل کا، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، ایک کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، صحابہ کرام چاہتے تھے وہ جو بغیر اسلحے والا ہے، جس کے ساتھ چند لوگ ہیں، ابو سفیان کے لشکر میں اس کے ساتھ اسلحے والے لوگ تھوڑے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ سامنے آئے، کیونکہ ادھر مسلمانوں کے پاس بھی اسلحہ تو تھا کوئی نہیں، بہت تھوڑے لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسلحہ تھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت عکاشہ بن محسن کو رسول اللہ نے چھڑی عطا کی، فرمایا یہ چھڑی لو جا کے اس کے ساتھ لڑو۔ حضرت اسلم کے بیٹے تھے، ان کو انصاری صحابی، انہیں چھڑی آقا علیہ السلام نے کھجور کی دی، فرمایا اس کے ساتھ تم لڑو۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں یہ نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس بڑا لشکر جو ابو جہل کا آیا تھا اس کا سامنا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ چاہتا تھا حق کو باطل سے الگ کر دیا جائے۔ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں انتہائی طاقتور لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ لڑائی اسلحے سے نہیں ہوتی، لڑائی تیغ اور تفنگ سے نہیں ہوتی، لڑائی ایک جذبے سے ہوتی ہے اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اور وہ مدد جب اللہ کی اتری، فرشتے تو مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے تھے، لڑنا تو مسلمانوں نے تھا، مگر ہوا کیا، وہ آسمانوں کے فرشتے بھی باقی فرشتوں سے افضل ہو گئے جو غزوہ بدر میں اترے تھے، اور مسلمانوں میں بھی وہ مسلمان افضل ہو گئے جو بدر میں لڑے تھے۔ واہ واہ، بڑی بڑی خوبصورت۔ اچھا اسٹارشر، جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ڈیوائن کی ہیلپ ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، تب ہمیں نمبرز میٹر نہیں کرتے، تب ہماری اپنی مجبوریاں یا وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اس وقت صرف اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہر چیز میں اللہ سے ہی مدد مانگی جائے اور اس کا ساتھ ہی مانگا جائے تو انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ کتنا ضروری ہے ریلیٹ کرنا یا جڑنا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک، میرا یہ ماننا ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی وہی تھا بے شک، مجھے سنبھالنے والا، اب میں دنیا میں ہوں ابھی بھی وہی ذات ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور جب جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، جنت میں جایا جائے گا، تب بھی تو ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ بے شک، جو سب سے بڑا اور مضبوط رشتہ ہے نا میرا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ کامیابی ہے، وہ دنیا ہے آخرت ہے۔ بالکل پروفیسر فہد، آپ کے روشنی ڈالیں گے کہ جو یہ ایک رشتہ ہے جب آپ بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز دنیاوی چیز آپ کے آڑے نہیں آ پاتی؟ ایبسلیوٹلی۔ اور دیکھیں گے رشتہ سب سے پہلے سرکار دو عالم نے قائم کیا نا۔ سرکار دو عالم کی ٹیچنگ کیا ہے؟ آپ کی ہر امید صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پتہ بھی ہلا کے آپ کو دے سکے۔ بے شک، کوئی فرد اس دنیا میں نہیں ہے۔ آل یور ہوپس ود آل مائٹی اللہ۔ اسی لیے تو جوتے کا تسمہ اور نمک تک کی بے ضرورت شک وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اینڈ آل یور فیئرز آلسو فرام آل مائٹی اللہ۔ میں صرف اس سے ڈرتا ہوں، اس سے امید لگاتا ہوں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو آپ دنیا کی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ کی امیدیں ہیں، یہ ہمیں آئل دیں گے، یہ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات دیں گے، یہ ہمیں معیشت میں ہیلپ کریں گے، میرے اندر ایک دنیا کی امید اور خوف ہے کہ اگر نہ دیں گے تو کیا بنے گا۔ یہ بطور انٹرنیشنل کمیونٹی یا ایون ایٹ اے ہیومن انڈیویجول لیول، اگر میرا کسی بڑے سے کانٹیکٹ ہے تو میری سفارش کر دے گا، مجھے پروموشن مل جائے گی، مجھے انکریمنٹ مل جائیں گی، اس آئیڈیالوجی کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر فہد سے گفتگو ہو رہی ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن بات کا سلسلہ بڑھائیں گے اس بریک کے بعد۔